قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک اور سما کے لیے لائق و زیبا۔ انگنت لامحدود درود و سلام نازل ہو جی اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت قرآن مجید کو پوری امانت داری کے ساتھ اپنی امت تک پہنچائے۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں مقام پوڈور میں ایک جلسہ عام میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بارہا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مقامی جمعیت اہل حدیث پوڈور کے ذمہ داران اور مصلیان جنہوں نے بھی یہ کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے، صحت دے، عافیت دے، دونوں جہاں میں اللہ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ حاضرین، مختصر استقبالیہ کلمات کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یعنی وقت کی قسم کھائی، جیسے والعصر قسم ہے عصر کی، اسی طریقے سے والفجر قسم ہے فجر کی، واللیل اذا یغشا قسم ہے یعنی چاش رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی قسم ہے دن کی جب وہ منور ہو جائے، روشن ہو جائے، والضحیٰ اسی طریقے سے چاش کی قسم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قسم کھا کر ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ یہ وقت انسانی زندگی میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو حاضرین، اللہ کی ہم انسانوں پر جہاں بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ وقت ہے۔ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، یہ جو وقت ہمیں ملا ہے، یہ اللہ کی جانب سے ایک انمول تحفہ ہے۔ یعنی کامیاب، خوشگوار، خوشحال وہ لوگ ہوں گے جو وقت کی قدر کرتے ہیں اور وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، آج 2024 28 تاریخ ہے، یعنی 3 دن میں یہ سال رواں ہم سے جدا ہو جائے گا اور پھر ایک اور سال ہماری زندگی میں آئے گا۔ یعنی جس قدر تیزی کے ساتھ یہ سال بیتے جا رہے ہیں، گویا ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ اتنے سال میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا۔ تو حاضرین، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارے لیے دو باتوں کا پاس و لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ کہ جو سال گزر رہا ہے، گویا اس سال ہم نے یعنی کیا کیا کیا، یعنی کون کون سے کام ہم سے صادر ہوئے، یعنی کتنے گناہ، کتنے غلطیاں، ان سارے اعمال کا محاسبہ کرنا، اور جہاں بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم سے غفلتیں ہوئی ہیں، ہم سے لاپرواہیاں ہوئی ہیں، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اللہ سے معافی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش چاہنا۔ پھر اس کے بعد یعنی جو سال آ رہا ہے، گویا ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال، صالح اعمال، اچھے اعمال کرنے کے لیے کوشاں اور تیار رہنا، اس لیے کہ اللہ کے پاس ہماری نجات، ہماری کامیابی اسی حال میں ممکن ہوگی کہ جب ہم اپنے اعمال کا محاسبہ جو ہے وہ سال کی شکل میں ہو، مہینے کی شکل میں ہو، ہفتے کی شکل میں ہو، دن کی شکل میں ہو، گھنٹے کی شکل میں ہو۔ یعنی جو انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے کثرت سے توبہ و استغفار کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کے لیے بار بار دعا کرتا ہے، گویا وہ اللہ کے پاس یعنی کامیاب ہوگا۔ تو حاضرین، اس طریقے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو دن بیتے جا رہے ہیں، جو سال بیتے جا رہے ہیں، تو گویا اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اس لیے کہ یہ جو زندگی دی ہے، یہاں صرف اور صرف عمل ہے، یہاں حساب نہیں ہے۔ آنے والی جو زندگی ہے وہاں صرف حساب ہے، بدلہ ہے، وہاں عمل نہیں ہے۔ تو یہ زندگی اللہ نے ہمیں
آخرت کو بنانے کے لیے، سجانے کے لیے، संवारने کے لیے دیا ہے۔ تو لہذا ہمیشہ آخرت کی فکر۔ ایک بات کہہ کر کے میں اپنی جگہ لوں گا، جیسے دنیا میں ہر انسان اس فکر میں رہتا ہے کہ بس دنیا میں اس کے لیے ایک مکان ہو، ساری کوششیں، اس کی ساری جدوجہدیں یہ ہوتی ہیں کہ ایک اچھا مکان ہو۔ جب انسان مکان بنا دیتا ہے تو اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہے، چلو کم سے کم رہنے کے لیے گھر ہے۔ تو بھائیو، جیسے دنیا میں انسان مکان کی فکر کرتا ہے، مکان کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ دنیا کا مکان عارضی ہے، یہ ٹیمپروری ہے۔ جیسے جو لوگ دنیا میں کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ جب مکان خالی کرنے کے لیے کہے، مکان کو خالی کر دینا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ٹیمپروری زندگی ہے، یہاں مکان بنا کر انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ ہمارا اصل مکان، ہماری اصل منزل تو آخرت ہے، جنت ہے۔ تو لہذا ہمیں ہمیشہ جنت کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، جنت کے لیے تیاریاں کرنا چاہیے کہ اللہ کہیں نہ کہیں ہمیں جنت میں تھوڑی جگہ دے دے۔ ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرنا، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم اجرنی من النار۔ اس لیے کہ یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم بار بار جنت کا سوال کریں، جہنم سے بچنے کے لیے دعا کریں، مغفرت، توبہ، استغفار، یعنی آخرت کو بنانے کے لیے دنیا ملی ہے۔ تو ہمیشہ اسی فکر میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارہا دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے اعمال کے اندر اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری، دکھلاوا، شان و شوکت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔